جی دوستو، بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور بڑا ملک ہے، اور چونکہ ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ کوئی خوشگوار نہیں ہیں، اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات نہیں ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ میوچل ہاسٹیلیٹی بہت ڈیپ ہے۔ تو اس وجہ سے میں تو ذاتی طور پہ بحیثیت سابق سفارتکار کے اور ایک بین الاقوامی تعلقات کے طالب علم ہونے کی وجہ سے بھی بھارت کو بڑا کلوزلی فالو کرتا ہوں، چاہے ان کے اندرونی معاملات ہوں یا ان کی فارن پالیسی کے ایشوز ہوں۔ تو ایک دلچسپی ہے بھارت کے ساتھ، اور چونکہ میں وہاں رہا بھی ہوں 3.5 سال سے زیادہ پاکستان کے ہائی کمشنر کے طور پہ، تو وہ دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو کوشش تو میری یہی ہوتی ہے کہ جب میں بھارت کی بات کروں، پاکستان بھارت کے تعلقات کی بات کروں، تو اس میں کوئی آبجیکٹو طریقے سے بات ہو، گو کہ پوری طرح آپ اپنے بائسز کو نکال نہیں سکتے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے بائسز ہیں، سبجیکٹیویٹیز ہیں، لیکن پھر بھی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بات کی جائے کم از کم یہ اطمینان ضرور رہے اپنے آپ کو کہ کوشش ہم نے کی کہ ان موضوعات کو حقیقت پسندی کے ساتھ ہم بیان کریں اور ایمانداری کے ساتھ بیان کریں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر وہ آج امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، شاید اب تک تو پہنچ بھی گئے ہوں، اور یہ ان کا 4-5 روزہ دورہ ہے امریکہ کا۔ اس سے پہلے یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت بھارت کے فارن سیکرٹری وکرم مسری آلریڈی امریکہ میں موجود ہیں۔ تو یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو اب جا رہی ہے، کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے، اور ان آخری دنوں میں 2-3 ہفتوں میں جو رہ گئے ہیں، کیونکہ 20 جنوری کو پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو جائیں گے۔ تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس وقت یہ دورہ کیوں، اور خاص طور پہ فارن سیکرٹری کا بھی امریکہ میں موجود ہونا، اور پھر وزیر خارجہ کا بھی موجود ہونا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اور جہاں وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اینٹنی بلنکن سے ملاقات کریں گے، جے شنکر جو ان کے اپنے ہم منصب ہیں، اور بھی ملاقات ہوگی آئی ایم شور، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سلیون، ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ پھر ابھی کل پرسوں جوناتھن فائنر جو ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں امریکہ کے، انہوں نے بھی ایک بڑا بیان دیا ہے پاکستان کے میزائل سے متعلق اور ہماری جو میزائل کیپیبلٹی ہے اس کے متعلق۔ تو یہ دورہ ایک تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے یو ایس بھارت کے تعلقات میں بڑا اضافہ ہوا، اور کافی کچھ باتیں آگے بڑھیں، بلکہ ٹریڈ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ اس وقت آپ کہہ لیجئے $2 بلین کے قریب ہے، ایگزیکٹ 195 بلین، لیکن 2 بلین بھی ان قریب ہو ہی جائے گا، لیکن شاید نہ بھی ہو۔ جو ٹرمپ کی جو سوچ ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لاتے ہیں ان تعلقات کے بارے میں۔ تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جے شنکر صاحب اپنے وہاں پہ جو ڈپلومیٹک ان کے مشنز ہیں، واشنگٹن ڈی سی میں سفیر ہیں، پھر کونسلز جنرل ہیں، اور بھی 2 قونصلیٹس اور بھی کھل رہی ہیں، بoston میں اور شاید لاس اینجلس میں، اور اسی طرح امریکہ بھی 2 قونصلیٹس کھولنے جا رہا ہے، بھارت میں بنگلورو میں اور احمد آباد میں۔ تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور اس دوران مجھے یقین ہے کہ جے شنکر صاحب will also reach out to the incoming Trump administration، اور جو مارکو روبیو ہیں جو کہ اگر کنفرم ہو جاتے ہیں سینٹ سے تو ہی وڈ بی دا سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان سے بھی رابطہ قائم کریں گے۔ اس طرح نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو تو ضرورت نہیں ہے سینٹ سے کنفرمیشن کی، تو وہ ان سے بھی ملاقات ہوگی ان کی۔ تو کافی اس میں ایک تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ کانٹینیوٹی کا معاملہ ہے، تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے ہی ان سے رابطہ قائم کرنا یہ بڑی اسمارٹ ڈپلومیٹک موو ہے میرے خیال میں۔ شاید ہم بھی کاش ایسی سوچ رکھتے، تھوڑی دور اندیشی کی باتیں کرتے، تو ہمارے ہاں بھی شاید حالات آج بہتر ہوتے، لیکن جس نہج پہ ہم نے پاکستان امریکہ تعلقات کو پہنچا دیا ہے،
اس میں ہماری اپنی بھی کافی غلطیاں ہیں، اور کوئی ڈپلومیٹک انیشیٹو نہیں ہے. اور جو ہم ابھی دیکھیے نا، فائنر جو جوناتھن فائنر نے جو بیان دیا، اس کے بیان میں ہم نے جو ہمارا ریئیکشن تھا وہ بہت ہی نامناسب تھا میرے خیال میں. کیونکہ باتیں اس میں ٹھیک تھیں، لیکن اتنی لمبی بات کرنی نہیں چاہیے، طویل بات کرنی نہیں چاہیے، ٹو دا پوائنٹ کرسپ رہنا چاہیے، اور اس میں اپنا مدعا بیان کر لینا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم سارے لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ جب تک تحریر لمبی نہ ہو تو اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا. تو اسی لیے ہمارے بیانات بھی بڑے طویل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنا اثر کھو دیتے ہیں. تو اب بات یہی ہے کہ امریکہ بھارت تعلقات تو بڑھ رہے ہیں. اب کوڈ کی سمٹ بھی ہوگی بھارت میں، اس میں آئی ایم شیور پریزیڈنٹ ٹرمپ وڈ گو. اب کب ہوتی ہے اس کی بات کرنا مشکل ہے. لگتا یہی ہے کہ اگلے سال کے پہلے 6 ماہ میں کہیں ہو جائے. گو کہ پریزیڈنٹ مودی کی تو یہ خواہش ہوگی کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ریپبلکن ڈے پریڈ ہوتی ہے 26 جنوری کو، اس میں وہ چیف گیسٹ ہوں. لیکن مشکل لگتا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے صدر شی جن پنگ کو بھی انوائٹ کر رکھا ہے اپنی انوگریشن میں. اب وہ آتے ہیں نہیں آتے وہ بھی ایک الگ بات ہے، کیونکہ دو پہلو ہیں. صدر شی جن پنگ اگر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ایک تو میرے حساب سے تو اچھا ہوگا، کیونکہ دونوں لیڈرز جب ملیں گے تو اچھی باتیں ہوں گی. اگلے 4 سال شاید وہ ٹینشن نہ ہو جس کی سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹینشن تو سخت ہوگی بھارت امریکہ اور چین میں. لیکن اگر یہ ملاقات شروع ہی میں ہو جاتی ہے ٹرمپ کے دور 4 سال کے شروع ہونے سے پہلے ہی، تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہوگا میرے خیال میں، اچھی پیش رفت کہنا چاہیے اس کو. لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ شی جن پنگ یہ بھی شاید کنوے نہیں کرنا چاہتے کہ جی ٹرمپ صاحب نے بلایا اور وہ بھاگے بھاگے چلے آئے، ایز اف کہ ٹرمپ سے کوئی بہت وہ خائف ہیں. کیونکہ کارڈز تو چائنا کے پاس بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیرس بڑھا دیں گے تو انفلیشن بھی ہوگا باہر امریکہ میں، اور کافی نقصان امریکہ کا بھی ہوگا. تو چین کے پاس کارڈز بھی بہت ہیں ان کے، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا اور بھارت کا معاملہ ذرا الگ الگ ہے. اور وہ اب ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئے ہیں، انفراسٹرکچر میں بھی بہت آگے نکل گئے ہیں. تو ایک لحاظ سے اگلے 4 سال بڑے دلچسپ ہونے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو باخبر رکھیں گے جو کچھ بھی ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.